بہت شکریہ خدا یسوع مسیح کے عظیم نام میں تمام عزیز بہن بھائیوں کو سلام. خوش ہیں سب؟ پریز گاڈ. خداوند کی تعریف ہو. خداوند ہمیں ہر طرح سے سنبھالتا، ہماری سہایتا کرتا ہے. سارا جلال خداوند کے نام کو ملے. آئیے خداوند یسوع مسیح کے جلال کے لیے زوردار تالی بجائیے گا. اور ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے آج صبح پھر ہمیں اپنی پاک حضوری میں لایا ہے. آئیے مقدس کلام میں سے اپنی برکت کے لیے پہلا تواریخ اس کا باب 4 ہے اور اس کی 9 اور 10 آیت. پہلا تواریخ پرانے عہد نامہ میں ہے، یہ صفحہ نمبر 396 پر تواریخ کی پہلی کتاب ہے اور اس کا باب 4 اور اس کی 9ویں آیت سے یوں لکھا ہے: اور یابیس اپنے بھائیوں سے معزز تھا اور اس کی ماں نے اس کا نام یابیس رکھا، کیونکہ کہتی تھی کہ میں نے غم کے ساتھ اسے جنم دیا. اور یابیس نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی: تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے، اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور تو مجھے بدی سے بچائے، تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو. اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو بخشا. کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. ہم میں سے ہر شخص دعا کرتا ہے. وہ اپنی خوشی کے وقت میں بھی دعا کرتا ہے، غم کے وقت میں بھی دعا کرتا ہے، اور صبح و شام میں بھی ہم دعا کرتے ہیں، یا جب جب ہمیں موقع ملے ہم دعا کرتے ہیں. اپنے حالات کے بارے میں بھی ہم دعا کرتے ہیں، کرائسس کے بارے میں دعا کرتے ہیں، کامیابی کے بارے میں دعا کرتے ہیں، برکت کے بارے میں دعا کرتے ہیں، بڑھوتری کے بارے میں، کامیابی کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں، اور بہت ساری دعائیں ہم کرتے ہیں. لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں، ایک بات آج سیکھنے کی جو ہے وہ بڑی خاص ہے. بعض دفعہ ہم دعا تو کرتے ہیں، خدا کے حضور میں جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سے آپ نے سنا ہوگا کہ وہ دعا میں خدا کے ساتھ گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں، خدا پر بےجا باتوں کا الزام بھی لگا رہے ہوتے ہیں. جب وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لگ رہا ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں. مینوں تو اے نہیں دیتا، مینوں تو اے نہیں دیتا، میری اے نہیں سنی، میری وہ نہیں کیتی، اسی انج ہو گئے، اسی انج ہو گئے. بعض دفعہ ہم اپنے حالات کو خدا کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. وہ غریبی ہو سکتی ہے، وہ بیماری ہو سکتی ہے، مشکل ہو سکتی ہے، ناکامی ہو سکتی ہے، کسی بھی طرح کے چنگل میں جہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں نا، ہم فوراً سے اس کو اٹیچ کرتے ہیں خدا کے ساتھ کہ یہ دراصل خدا کی وجہ سے ہے، اور یہ پھر دعا نہیں ہے، یہ تو پھر الزام ہوا نا. بعض دفعہ ہم الزام ہی دے رہے ہوتے ہیں خدا کو. یابیس کے بارے میں 9ویں آیت سے ہم نے پڑھا ہے کہ یابیس جب پیدا ہوا تو خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کا نام یابیس یہ کہہ کر رکھا تھا کہ میں نے اسے کیا کیا ہے، کیسے جنم دیا ہے، غم کے ساتھ. یعنی جو غم اس کی ماں کو اس کی پیدائش کے اوپر ہوا، تو کیا لگتا ہے یابیس کی زندگی پر اس کے کچھ اچھے اثرات ہوں گے؟ میرا خیال ہے اچھے اثرات نہیں ہوتے. جس بچے کی پیدائش پر اس کی ماں کو غم ہوا ہے، دکھ ہوا ہے، وہ اپنی ذات کے اندر انکمپلیٹ فیل کر رہا ہوگا. لیکن ایسا نہیں ہوا. یابیس کے بارے میں 10ویں آیت میں لکھا ہے، 9ویں آیت میں تو وہ اس کی ماں کہتی ہے کہ میں اسے غم کے ساتھ جنم دیا، لیکن 10ویں آیت میں یابیس نے اس غم کو، اس رنج کو، اس کمی کو جو اس کی والدہ کی زندگی میں یا اس کی فیملی کے اندر تھی، یا جس نفرت کی نگاہ سے یابیس دیکھا جا رہا ہوگا،
یا جو بھی مسائل یبیس کو درپیش تھے وہ خدا کے پاس مسئلوں کی گٹھڑی لے کر نہیں گیا، مسئلہ دی بڑی پانڈ لے کے نہیں گیا، بڑی لسٹ بنا کر لے گیا. اس نے دعا کرنے کے لیے کچھ فرق طریقے سے گیا. کیا کہتا ہے؟ اور یبیس نے اسرائیل کے خدا سے یہ دعا کی، تو مجھے واقعی برکت دے. یہ جو ہے نا، یہ اس کا رونا ہے، یہ اس کے آنسو ہیں، یہ اس کے درد ہیں اپنے حالات، اپنی کنڈیشن، فیملی میٹرز کے بارے میں. وہ اس آہ کے پیچھے وہ کہہ رہا ہے خداوند اگرچہ یہ دردناک ہو سکتے ہیں لیکن میں اپنے آپ کو تیری حضوری میں سلنڈر کرتا ہوں، خالی کرتا ہوں. میں اپنے آپ کو تیری حضوری میں لاتا ہوں اور مجھے واقعی اب تو برکت دے. میں ہلاک کا رونا نہیں روتا. خاندانی مسئلے کیا ہوئے ہیں، نفرت ہے، معاشرے میں کوئی میرے بارے میں اچھے نفاذ نہیں ہو سکتے. لیکن یاد رکھیے گا یبیس کی دعا آج بہت سارے ایمانداروں کے لیے بھی ایک نمونہ ہے کہ وہ خدا کے پاس جب جائیں تو وہ اپنے ماضی کو ساتھ لے کر نہ جائیں، اپنے موجودہ حالات کو ساتھ لے کر نہ جائیں. وہ خدا کے پاس جب جائیں اس امید کے ساتھ کہ خدا میرے حالات کو بھی بدل سکتا ہے، مجھے برکت بھی دے سکتا ہے. الزام لے کر نہ جائیں، جھگڑا لے کر نہ جائیں، تانے مینے لے کے نہ جاؤ، بلکہ خدا کے سامنے یہ دعا کرنا کہ مجھے واقعی برکت دے. اور پھر کیا کہتا ہے؟ اور میری حدود کو بڑھائے. میری حدود کو کیا کر؟ ہم بعض دفعہ لمیٹڈ ہوتے ہیں، خدا چاہتا ہے ہماری حدود بھی بڑھ جائے، بہت دور تک ہماری حدود ہو. اور آگے کیا کہتا ہے؟ حدود کو بڑھائے. اور تھی تو بائبلیں زیادہ بند کی تھی نے، بہت اچھے. آج اپنے وہاں تعلیم جاؤ ذرا، تو یہ سارے بائبلیں بند کی تھی ہے نا، کمال ہو گئی ہے. دیکھ رہے ہیں کہ اب بائبل آپ کی نگاہ میں نہیں ہے، بائبل بند، بات ٹھیک ہے دیکھی جائے گی. آپ بائبل کھولی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ کہاں پہ پڑھا جا رہا ہے، پتا تو ہو. ہاں جی، ہو نہ لینا جی. تو مجھے واقعی برکت دے اور میری حدود کو بڑھائے. اور کیا ہوگا؟ تیرا ہاتھ مجھ پر ہو. خدا تیرا ہاتھ مجھ پر ہو. خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ پس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، یعنی خدا کا ہاتھ مجھ پر ہو. 91 زبور میں زبور نویس کہتا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے اس کے پروں کے نیچے خدا دے پردے ہیٹھا جو کوئی انسان رہندا ہے تے خدا دے کھمب دی چھاں ہیٹھا اور رام پاندا ہے. وہ کہتا ہے خدا تیرے پر کے نیچے رہوں گا، تیرا ہاتھ مجھ پر ہو اور تو مجھے بدی سے بچائے تاکہ وہ میرے غم کا باعث نہ ہو. اور جو اس نے مانگا خدا نے اس کو کیا کر دیا؟ بخش دیا. بخشا کیا نہیں جاتا جو تو چگڑ رہے ہوتے ہیں. جب ہم خدا کے ساتھ گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم بہت دفعہ ناکام ہو جاتے ہیں. تو کلام ہمیں بتاتا ہے یبیس کی دعا وہ دعا تھی. ایک اور دعا بھی ہے، پہلا سیموئیل اس کا پہلا باب 10ویں آیت سے. پہلا سیموئیل کچھ حوالے ہم پڑھیں گے تاکہ ہمیں سیکھنے میں مدد مل سکے. پہلا باب اس کی 10ویں آیت سے. ہاں جی، حنا جو ہے وہ نہایت دلگیر تھی، سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی. یہ بڑی اچھی بات ہے. روئیں انسانوں کے سامنے نہیں، باقی کس کے سامنے؟ خدا کے سامنے. حالات واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ رو پڑتا ہے بندہ. یبیس بھی آہ بھر رہا ہے اور حنا بھی آہ بھر رہی ہے. حالات بڑے ہیں لیکن یبیس نے ابھی کوئی الزام نہیں دیا خدا کو. خدا کے پاس گیا ہے، خدا سے کہا مجھے واقعی برکت دے، میری حدود کو بڑھائے، تیرا ہاتھ مجھ پر ہو. اور خدا نے اس کو یہ برکت بخش دی. اب حنا خدا کے پاس گئی ہے، اس سے دعا کی اور زار زار رونے لگی اور اس نے منت مانی. ہاں جی، ہاں جی، مجھے یاد فرمائے. ہاں جی،
اور اپنی روٹی کو فرزند نارینہ بخشے ہاں جی تو میں اسے زندگی بھر کے لیے ہاں جی خداوند کو نظر کر دوں. بہت شکریہ جی. اب حنا خدا کے پاس گئی ہے, خدا کے ساتھ بات کر رہی ہے, اپنے حالات کے بارے میں نہیں بات کر رہی کہ خدا اے دیکھ یہ مسئلے ہیں, میری سوکن بھی مجھے تانے دیتی ہے, میرے خاندان میں مجھے تانے ملتے ہیں, محلے والے تانے دے رہے ہیں. ایسی بات ہو رہی ہے دعا میں؟ ابھی کوئی ایسی بات نہیں. خدا کے سامنے بتا رہی ہے جو دعا ہے وہ فرق طریقے سے ہو رہی ہے, میں لڑکا تجھے دے دوں گی. اور حنا جب دعا کر رہی تھی خدا کلام میں لکھا اس کے صرف ہونٹ ہل رہے تھے. حنا دعا کر رہی ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں, اور ایلی سمجھ رہا تھا شاید یہ نشے میں ہے, اور اس نے کہا میں نشے میں بھی نہیں ہوں, میں نے خدا کے سامنے اپنا کیا کیا جی, دل انڈیلا ہے. آج بہت ضرورت ہے, اگر آپ ہم اپنے کرائسس سے حالات سے نکلنا چاہتے ہیں, لڑ لڑ کے حالات سے تھک چکے ہیں, تو پھر آپ ضرورت اس بات کی ہے کہ دل انڈیل دیں, دعا کا انداز بدلے. خدا تو اے کیتا ہے, تو اے کیتا ہے, تو اے نہیں کیتا ساڑھے لئی, اسی انج ہو گئے, اسی انج ہو گئے, سارنا انج ہو گیا. وہ دعا بدلیں, خدا پر بھروسے کی دعا, خدا کے ساتھ رشتے کی دعا, اس کو اپنائیں, الزام والی دعا سے نکلیں. ہمارے حالات خدا بدلنا چاہتا ہے, اور ہماری جب دعا بدلے گی تو پھر حالات بدلیں گے. اور خدا کا کلام کہتا ہے خدا نے اس کو سیمل بیٹا بخشا. پھر دوسرے باب میں آئیے گا, پہلی آیت سے. اور حنا پھر دعا گو سی. پہلے جب اس کے حالات ٹھیک نہیں تھے, بیٹا بھی نہیں تھا, اس وقت بھی دعا زبردست, اس وقت بھی کہہ رہی ہے خداوند میں تیرے حضور میں اپنا دل انڈیلتی ہوں. اس وقت بھی کہہ رہی ہے کہ تم مجھے بیٹا دے تو میں خدا کو دوں گی. اور پھر دوسرے باپ کی پہلی آیت میں کیا کہتی ہے, حنا نے دعا کی اور کہا کہ میرا دل خداوند میں کیا ہے, پریز دی لارڈ. یہ ہے دعا, میرا دل خدا میں مگن ہے. ہم کس میں مگن ہیں, دنیا یا کوئی اور چیز, یا حالات, یا کرائسس, بیماری, غریبی, مفلسی, تنگ دستی, اور بھی جو مسئلے ہیں ہمارے. وہ کہتی ہے میرا دل خداوند میں مگن ہے, میرا سینگ خداوند کے طفیل سے اونچا ہوا, میرا منہ میرے دشمنوں پر کھل گیا, تیری نجات سے میں خوش ہوں. خداوند کی مان کو, پھر وہ خدا کی تعریف میں آگے بڑھتی. پورا باب آپ پڑھیں, وہ خداوند کی تعریف کر رہی ہے. ہم کیسی دعا خدا کے سامنے جا کر کرتے ہیں, خداوند انج ہو گیا, ہن او ہو گیا, ہن اے چاہیے, ہن اے چاہیے, اے لسٹ ہی, اے پوری لسٹ رکھ, تو اتنے تیرے کول پئی ہے, ہن تو کرنا ہے. خداوند میں مگن ہوں. یبیس خداوند میں مگن, حنا خداوند میں مگن. ایوب کے بارے میں پڑھ دیں, دعائیں تو میرے پاس بہت ساری ہیں. یہ ایوب پہلا باب 20 آیت, ایوب 1:20. حالات کیسے ہیں, ایوب 1:20. ہاں جی, ایوب کا سب کچھ ختم ہو چکا ہے, اور ایوب کے پاس نوکر آ کر بتا رہے ہیں کہ تیرے بچے بھی مار گئے, کاروبار بھی ختم ہو گئے, جانور بھی لے گئے. پھر 20 آیت میں لکھا ہے تب ایوب نے اٹھ کر اپنا پہران چاک کیا اور سر منڈایا, زمین پر, ہاں جی, زمین پر گر کر کیا انہیں کیا, بندے کا نقصان نہ, بندے ہوش ہی کو نہیں رہی ہوتے, بچارہ ذہنی ٹینشن چے, بلڈ پریشر ہائی ہو چکا ہے, دل دا اٹیک ہو گیا ہے. میرا خیال ہے اگر ہم میں سے کسی ایماندار کے ساتھ ایسا ہوا تھا, وہ نال ہی اسپتال ہی پہنچیا ہوں, وہ دل دا اٹیک ہو گیا ہوں, 10 بچے مر گئے, اور لوگ کی کہہ رہے ہوں, اور وہ بھی کہہ رہا ہوتا کہ خدا نو رحم نہیں آیا, خدا نو ترس نہیں آیا, خدا نے صحیح نہیں کیتا, دعا کو بندہ سی. لیکن ایوب ایسا نہیں ہے. ایوب نے خدا کو سجدہ کیا, اور سجدہ کرنے سے مراد کیا ہوتی ہے, خدا تو عظیم ہے, خدا تیرا شکر ہو, خدا تیرے فیصلے راست اور درست ہیں, اس میں کچھ کمی نہیں پائی جاتی. ایسے تو ساڈا ایک نیانا رب لے لینا, تو رب نے پھر اسی جڑا الزام پاندے ہیں نا, پھر ویکھ دو سانو, پھر دنیا ویکھ دی ہے انہیں رب نے کار سیدھا دیتا ہے, ایسا کر رہے ہوتے ہیں. 10 بچے مرے ہیں, اٹھا ہے, پرہان چاہ کیا, خدا کو سجدہ کیا, اور کیا کہا, اور کہا
ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا، ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا۔ پریز دی لارڈ، خداوند کا نام۔ اور مجھے یہ بہت پسند ہے کہ ایسا شخص بھی تھا دنیا میں جو اتنے نقصان کے بعد بھی کہے خداوند تو مبارک ہے۔ یہ دعا ہے، یہ دعا گو لوگوں کی یہ زندگیاں ہیں، دعا گو لوگوں کی یہ وتیرے ہیں۔ یہ وتیرہ کہاں ہے کہ خدا کو کہے سب نے پہلے الزام ہی خدا دے پاؤ، خدا انجو ہو گیا ہے تو ہی کیتا ہے، یہ ہو گیا تو ہی کیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اس کی بیوی کیا کہہ رہی تھی 2 باب کی 9 آیت میں؟ بیوی کچھ اور کہہ رہی تھی۔ تب اس کی بیوی نے اس سے کہا، کہنے لگی ہاں جی، کہ کیا تو اب بھی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ اور اس نے اس سے کہا اس نے اس سے کہا کہ تو ندان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ان سب باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی، اپنے لبوں سے خطا نہیں کی۔ اور پہلے باب کی 22 آیت میں بھی یہی لکھا ہے، ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بیجا کام کا عیب لگایا، کوئی الزام نہیں، کوئی عیب نہیں لگایا۔ اتنا محتاج شخص، دعا ایسی ہو کہ خدا پر الزام نہ ہو، گفتگو ایسی ہو کہ خدا پر الزام نہ ہو، زندگی میں جو کچھ بھی ہو اس کے لیے شکر گزاری ہے۔ ایوب سے زیادہ شاید اور لاس نہیں ہے ہمارا، لیکن ایوب بڑا محتاج، بچے مرے ہیں، کاروبار گیا ہے، بدن میں پھوڑے ہیں، لیکن محتاط بہت ہے، بڑا محتاط ہے۔ خداوند یہ کیسا ہے، میں تجھ پر الزام نہیں لگاتا، تو نے دیا تھا، تو نے لے لیا، تیرا نام مبارک ہو۔ حزقیہ بادشاہ کو بھی میسج ملا کہ تیرا اپنا گھر کا انتظام کر، تو مر جائے گا۔ حزقیہ نے بھی خدا کی حضوری میں خوبصورت دعا کی اور خدا کی ساتھ ہی بات کی اور اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور خدا کے حضور میں دعا کی کہ خداوند میں تیرے ساتھ وفاداری راست بازی کے ساتھ چلتا رہا ہوں، اور خدا نے اس کی عمر کو 15 سال بڑھا دیا۔ ایک اور ہے، روت کی کتاب پڑھے گا، حوالے تھوڑے 2-3 ہیں، بس اس کو پڑھ لیں گے پھر آگے بڑھیں گے۔ روت کی کتاب، اس کا 1 باب، اس کی 19ویں آیت، روت 1:19، قضات کے بعد روت ہے پرانے عہد نامہ میں، 1 باب کی 19 آیت۔ سو وہ دونوں چلتے چلتے بیت الحم میں آئیں، یعنی روت اور اس کی ساس نومی دونوں چلتی چلتی بیت الحم میں آئیں۔ جب وہ بیت الحم میں داخل ہوئیں تو سارے شہر میں دھوم مچی اور عورتیں کہنے لگیں کہ کیا یہ نومی ہے؟ اس نے اس سے کہا، مجھ کو نومی نہیں بلکہ مارا کہو، اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا۔ یہ عورت جو روت کی ساس ہے، نومی ہے، جب لوگ اس کو ملے تو اس کی حالت دیکھ کر کہہ رہے تھے کہ اس کا شوہر مر چکا تھا، اس کے 2 بیٹے تھے وہ بھی مر چکے تھے۔ جب وہ داخل ہوئی ہے بیت الحم میں تو لوگ اس کو ملے اور اسے دیکھ کر کہتے کہ یہ نومی ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہی ہے، میرے سارے حالات جڑے خراب ہوئے، میرا بندہ مار گیا، میرے پتر بھی جوان مار گئے، میں بھی بیوہ ہوگی، میری دونوں نواں بھی بیوہ ہو گیاں۔ اس ساری صورتحال کا کون ہے؟ ہاں جی، کون ہے صورتحال کا؟ کون ہے؟ خدا ہے۔ آپ نے حوالہ سنا نہیں پورا، دھیان دو، وہ ادھر تیاری مہربانی، دوبارہ پڑھیے گا۔ تو وہ دونوں چلتے چلتے ہاں جی، بیت الحم میں آئیں۔ ہاں جی، جب وہ بیت الحم میں داخل ہوئی جی، تو سارے شہر میں دھوم مچی جی، اور عورتیں کہنے لگیں کہ کیا یہ نومی ہے؟ اس نے اس سے کہا، مجھ کو نومی نہیں بلکہ مارا کہو، اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا ہے۔ خدا غضب کے ساتھ پیش آیا ہے، خدا غصے کے ساتھ پیش آیا ہے میرے ساتھ۔ جو کچھ ہوا ہے میرے حالات خاندانی، اس کی وجہ خدا ہے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ میں بھری پوری گئی اور خداوند مجھ کو خالی پھیر لایا، پس تم کیوں مجھے نومی کہتی ہو؟ حالانکہ خداوند میرے خلاف
مدعی ہوا اور قادر مطلق نے مجھے دکھ دیا. یہ بھی دعا ہے ہماری, یہ بھی ایسا ہی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن مبارک ہے ایوب, خدا نے دیا, خدا نے لے لیا, خدا کا نام مبارک ہو. حالات کا الزام خدا پر نہ دیں. دعا کریں تو دعا صحیح کرو, جو برکت کی بات ہے. ہم دعا کیا کر رہے ہوتے ہیں, خداوند فلانے نے پتہ ہے میرا فلانا رشتہ دار میں نے انج کرے انہوں تک پہلا سائڈ لا, فلانا انج کرے انہوں بھی سائڈ لا, فلانا انج کرے انہوں بھی سائڈ لا. اور ہماری دعائیں یہی ہیں, روٹی کپڑا مکان, بس یہی دعا ہے. بچے چرچ نہیں آن گے لیکن وہ کہہ ایک ہی جانا میں خداوند انہوں برکت دے. بھئی یہ آن گے تو برکت پان گے نا. خداوند تو کم دے رہندا چتے پہ میرا پتر انہوں بھی برکت دے دے. وہ چنگا پاویں نہیں چنگا خداوند انہوں بھی برکت دے دے. یہ تو وہی گل ہوگی نا, بندہ گناہ چ مر جاوے, شراباں نشے کردا مر جاوے تے بعد چ دعا کروانی خدا دے خادمہ انہوں کہا کہ انہوں کتھے پا دو, کتھے پاؤ جی انہوں, بولو تو اچھی بول, مجھے آواز نہیں آ رہی. باپ ابراہم دی پھر صحیح گل ہوئے گی, وہ گیا ہے. تو ہم اپنے بارے میں کیوں اس طرح کی غلط فہمیوں کا شکار ہیں. زبور 118 اس کی 25 آیت میں کیا دعا ہے, 118 کی 25 آیت میں بھی دعا ہے. ان باتوں کو یاد رکھیے گا, یہ بڑی اہم ہے. 25 آیت میں اے خداوند بچا لے, اے خداوند خوشحالی بخش. یہ کیسی دعا ہے؟ کہتا خدا بچا لے اور خدا خوشحالی بخش. اس سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے؟ دکھ بھی ہے, رونا بھی ہے. اور 126 زبور میں کہتا ہے کہ جو آنسوں کے ساتھ بونے جاتا ہے وہ خوشی کے ساتھ اپنے پولے لیے ہوئے لوٹے گا. وہ خوشی کے ساتھ اپنے پولے لیے لوٹے گا. اگر آج غم ہے, دکھ ہے, حالات, بیماری, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اپنے خدا کے اوپر الزام لگائیں. ہاں یہ دعا اچھی ہے, اے خداوند بچا لے, اے خداوند خوشحالی دے. یہ اچھی دعا ہے کہ خداوند حالات جیسے بھی ہوں لیکن جانتے ہیں کہ خوشحالی تو دے گا, بچائے گا بھی تو, نکالے بھی گا بھی تو, اور خدا نکالنے کی قدرت رکھتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. پولس رسول نے ایک اور ہمیں اصلاح دی ہے کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ کیا کرو, دعا کرو. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے, ہم خدا کے خادموں کے لیے, مقدسوں کے لیے, خدمت گزاروں کے لیے ہم بلا ناغہ دعا کریں. یہ دعا بڑی ضروری ہوتی ہے. بعض دفعہ ہم دعا نہیں کرتے. میں نے دیکھا کلیسیوں میں اکثر ہم خادم, جو ہمارے ہی خادم ہوتے ہیں, ہم اس کے خلاف بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ دعا نہیں ہماری سنی جاتی. کیونکہ کلام کیا کہتا ہے, سب مقدسوں کے واسطے کیا کرو, دعا کرو. اور خاص طور پر جس سے ہم تعلیم پا رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کے خلاف بات کرنی نہیں چاہیے, ورنہ وہ برکت سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. وہ بھی خدا کو پسند نہیں ہے, کیونکہ خدا میں کہتا ہے کہ جو تم کو چھوتا ہے وہ میری آنکھ کی پتری کو چھوتا ہے. لاسٹ ہے یسوع مسیح کی دعا. اس نے ان تمام لوگوں کو جو اسے صلیب دے رہے تھے, مار رہے تھے, تھوک رہے تھے, کانٹوں کا تاج بھی پہنا رہے تھے, لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے, پہلا کلمہ یسوع نے اپنی زبان سے یہ فرمایا, اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. ہاں اگر آپ کو پرابلم ہے کسی سے تو پھر یہ دعا اچھی ہے, بجائے اس کے کہ اس کے لیے کچھ کہیں, ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے, اے باپ ان کو معاف کر. یسوع نے کہا اپنے دشمنوں کے واسطے دعا کرو. اور پھر پطرس بھی اپنے خط میں لکھتا ہے کہ اگر کوئی زندگی سے خوش ہونا چاہتا ہے اور لمبی عمر چاہتا ہے تو اپنی زبان کو بدی سے اور اپنے آپ کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے, کیونکہ ہم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں. ہمیں برکت ہی دینی ہے, ہمیں خداوند کی حضوری میں اس طور سے ہی آنا ہے, تاکہ جب ہم بولیں تو گویا ایسا بولیں کہ خدا کا کلام بولتے ہیں. اس لیے جب ہم دعا کریں تو خدا پر بے جا الزام نہ لگائیں, بلکہ دعا ایسی کریں کہ خداوند بچا لے, خداوند خوشحالی عطا کر. خدا اسلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے. آمین. آئیے دعا کریں, اپنے سر جھکائیے گا, آئیے ہم دعا کریں, شکرگزاری کریں گے. پریز گاڈ. سب آنکھیں بند کریں, سب دعا کریں گے, سب خدا کے حضور میں شکرگزاری کریں. بشکر سے مل کر دعا کریں گے.